السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ پچھلی کلاس میں ہم نے ثلاثی مزید کے افعال امر پر جو ہے وہ گفتگو کی تھی۔ اچھا، اب کچھ چیزیں جو ہے وہ ذرا پچھلے صفحے پہ ہم دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 23 پر آ جائیں، اور صفحہ نمبر 23 پر جو ہے وہ آپ کے لیے ثلاثی مزید فی ابواب کی پہچان کے لیے کچھ نکات ہیں جو دیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ نکات جو ہے وہ اصل کوئی الگ سے لکھنے والی چیز ہے نہیں، لیکن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے، اور آپ لوگ کو جب یہ ابواب تھوڑے پختہ ہو جائیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو بڑی بچکانہ سے لگیں گی، یار یہ کیا بات ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی چونکہ وہ پختگی نہیں ہے، لہذا آپ کو کچھ ہنٹ جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں ابواب کو پہچاننے کے لیے مزید سیکھیں۔ تو اس میں جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 ابواب میں علامت مضارع پر پیش ہوتی ہے، یعنی باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم جائیں گے تھوڑا سا پیچھے، یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں، یہ ہمارے ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامت مضارع، یہ ہے علامت مضارع، ٹھیک ہے۔ تو 3 ابواب ہیں، یہ والے 3 ابواب ہیں جن کی علامت مضارع پر پیش ہے۔ 3 ابواب ہیں جن میں علامت مضارع پر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ 3 ابواب کون سے ہیں؟ افعال، تفعیل اور تو ہوگا یہ کہ اب ہم جب ترجمے پر جائیں گے وہاں ہمیں کوئی فعل مضارع نظر آتا ہے جس کی علامت مضارع پر پیش ہے، تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہو جائے گا کہ ہم پھر ان 3 ابواب کے اندر اس کو تلاش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر علامت مضارع پر پیش آ رہی ہوگی، مثال کے طور پہ یکذبون، اب یکذبون کا فعل آیا ہے اور یکذبون میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامت مضارع پر پیش ہے، جب یہ علامت مضارع پر پیش ہے تو ہم ان 3 ابواب پہ آئیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ مزید کون سی نشانی ہمیں کسی ایک باب کی طرف جو ہے وہ لے جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ کام ہم کریں گے جب ہم ایکچولی اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ تو 3 ابواب میں علامت مضارع پر پیش ہے، افعال، تفعیل اور مفعال۔ یہ پہلا نقطہ ہو گیا وہاں پہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہہ رہا ہے کہ علامت مضارع مجہول میں بھی علامت مضارع پر پیش ہوتی ہے، لیکن اس کے وزن میں کسی حرف پر زیر نہیں آتی۔ اب یہ جو یہاں بات بیان کی تھی نا نقطہ نمبر 1 میں، 3 ابواب میں علامت مضارع پر پیش ہوتی ہے، تو فوراً ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ بھائی مجہول جو ہوتا ہے اس میں بھی تو پیش ہوتی ہے۔ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن آپ دیکھیں گے جو بھی مجہول ہیں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نا، یہ علامت مضارع پر پیش ہے، معروف ہے، لیکن یہ جو مجہول ہے اس میں بھی علامت مضارع پر پیش ہے، لیکن وہاں وہ یہ نقطہ بتا رہے ہیں کہ اس جو مجہول کا وزن ہوتا ہے اس میں زیر نہیں آتی، جو مجہول کا وزن ہوتا ہے اس میں زیر نہیں آتی، جبکہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معروف کا وزن ہے، اس میں یہاں زیر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو علامت مضارع پر پیش ہو، علامت مضارع پر پیش ہو اور پھر ساتھ میں کوئی زیر نہ ہو تو یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے کہ یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ اور البتہ اگر علامت مضارع پر پیش ہے اور کہیں بیچ میں زیر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ مجہول نہیں ہے، بلکہ ان 3 ابواب میں سے ہی وہ کسی ایک میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو باب تفعیل ہے، اس کی بھی علامت مضارع پر پیش ہے لیکن زیر اس میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ باب مفعلہ میں مجہول ہے لیکن اس میں کوئی زیر نہیں ہے۔ باب تفاعل میں یہ مجہول ہے، علامت مضارع پر پیش، لیکن کوئی زیر آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گی۔ باب تفاعل میں دیکھیں علامت مضارع پر پیش مجہول میں، لیکن کہیں کوئی زیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باب افتعال میں بھی ایسے ہی ہے، یفتعل ہو جاتا ہے، اور پھر باب استفعال میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اچھا، یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے نا، پہلا نقطہ اور دوسرا نقطہ، یہ ہم دیکھتے رہیں گے جب جب ہمارے پاس کوئی علامت مضارع پر پیش والا لفظ آئے گا نا، ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ اس نقطے کو بار بار۔ اچھا، یہ تیسرا نقطہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باب تفعیل اور باب تفاعل میں ماضی اور مضارع کے صیغوں پر تشدید ہوتی ہے، البتہ باب تفاعل میں مادے کے حروف سے پہلے تا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں چلتے ہیں، باب تفعیل اور تفاعل کی بات ہو رہی ہے، یعنی باب تفعیل یہ والا ہے اور باب تفاعل یہ والا ہے۔
ان دو کی بات ہو رہی ہے. اب ان دو میں آپ دیکھیں تو ماضی میں بھی، ماضی میں کیا ہے فعلا باب تفعیل میں، جبکہ باب تفاعل میں کیا ہے تفعلا. اچھا اسی طریقے سے مضارع میں دیکھیں باب تفعیل میں کیا ہے یفعل، اور باب تفاعل میں کیا ہے یتفعل. تو تشدید تو دونوں میں آ رہی ہے، لیکن تشدید کے ساتھ ایک تا کا اضافہ ہمیں باب تفاعل میں مل رہا ہے، تفعیل میں وہ تا نہیں ہے. تو تشدید جب ہمیں نظر آئے گی تو اکثر و بیشتر ہم دیکھیں گے کہ ان دو میں سے ہی کوئی باب ہمیں مل جائے گا. اگر تا ہوگی تو باب تفاعل ہو جائے گا، اور اگر شروع میں تا نہیں ہوگی تو پھر وہ باب تفعیل ہوگا. جیسے علامہ اور تعلمہ، ٹھیک ہے نا. تو تشدید دونوں میں ہے، لیکن ایک بغیر تا کے علامہ ہے اور ایک تا کے ساتھ تعلمہ. بہرحال معنی کا فرق تو ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے یہ ہو گیا. اب اگلا نقطہ دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں. اگلے نقطے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باب مفاعلہ اور باب تفاعل کے ماضی اور مضارع کے صیغوں میں فا کلمے کے بعد الف ہوتا ہے. البتہ باب تفاعل میں مادے کے حروف سے پہلے تا ہوتی ہے. وہی فرق جو باب تفعیل اور تفاعل میں تھا، وہاں تشدید کا تھا، یہاں الف کے حوالے سے. کیا ہے فرق؟ دیکھیے اب جن دو ابواب کی بات ہو رہی ہے وہ ہیں یہ والے، باب مفاعلہ اور باب تفاعل. اب ان دو ابواب کو آپ دیکھیں تو فا کے بعد الف آ رہا ہے دونوں میں، فاعلا اور تفاعلا. مضارع میں بھی یفاعلو اور یتفاعلو. تو فا کے بعد یہ الف کا آنا، یہ اب ہم دیکھیں گے اگر تا ہے شروع میں تو باب تفاعل، شروع میں تا نہیں ہے تو پھر وہ باب مفاعلہ ہی رہے گا. تو یہ ایک اور نقطہ ہے جو یہاں پر آ گیا. اچھا جی، پھر دیکھتے ہیں اگلا نقطہ کیا ہے، نمبر 5. ہاں نمبر 5 کیا ہے جی، باب افتعال کے ماضی اور مضارع کے صیغوں میں کے بعد تا آتی ہے. فا کلمے کے بعد جو ہے وہ اس میں تا ہے. یہاں آپ دیکھیے باب افتعال کے صفحے پہ لے چلتا ہوں میں آپ کو. یہ ہے باب افتعال کا صفحہ. تو یہ دیکھیے افتعالا، فا کلمے کے بعد جو ہے وہ تا ہے. فا کلمے کے بعد جو ہے وہ تا، افتعال. یہی چیز مضارع میں بھی ایسے ہی ملے گی. مضارع میں بھی یفتعلو، فا کلمے کے بعد جو ہے وہ تا آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے، یہ نقطہ ہو گیا. اچھا پھر اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے ہمارا نمبر 6 کہ باب انفعال کے ماضی اور مضارع کے صیغوں میں مادے کے حروف سے پہلے نون ہوگا. تو یہ نون ایک میں ہی آتا ہے. یہ ذرا ایک کی خاص بات ہوتی ہے، آرام سے پہچانا جاتا ہے یہ باب انفعال والا. تو انفعالہ وغیرہ یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے، انفعالہ اور ینفعلو. اور آخری والا تو میں نے آپ کو بتایا تھا باب استفعال کے حوالے سے کہ وہ لمبا بھی ہے اور گنجا بھی ہے، تو وہ یونیک وہ بالکل نظر آئے گا. اس میں سین بھی ہوگا اور تا بھی نظر آئے گا. تو استفعال اور یستفعل یہ ہو گئی. اب چلتے ہیں ہم اپنے سبق پر آگے بڑھتے ہیں. اچھا اسماء ستہ مکبرہ اس کو میں فی الحال بھی چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ابھی بھی اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. اچھا ثلاثی مزید کے افعال امر ہم نے دیکھ لیے تھے. اچھا یہاں پر اب آ جائیے، مبالغے کے چند اوزان آپ کو دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، مبالغے کے چند اوزان آپ کو دیے گئے ہیں. تو مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو مبالغہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتی ہے. مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ بڑھا چڑھا کر کسی بات کو بیان کرنا. البتہ عام طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ مبالغے سے کام لے رہے ہیں، تو اردو دان طبقہ یا اردو میں عام طور پر مبالغہ کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی کہ آپ جو ہے وہ کسی چیز کو خواہ میں مبالغہ آمیز گفتگو کی جاتی ہے نا. کسی بھی شخص کے بارے میں اس کی تعریفوں میں کبھی مبالغہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی برائی میں مبالغہ ہو جاتا ہے، کسی کی خوبصورتی کو بیان کرنے میں مبالغہ ہوتا ہے، یا اور اس طرح سے پہلو ہوا کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں جو مبالغہ ہے نا وہ ایک یعنی باقاعدہ اس کے لیے کچھ ہمارے پاس اوزان ہے، کچھ پیٹرن اس کے بنے ہوئے ہیں جن پر ہم اس لفظ کو جب لے کر آئیں گے تو اس میں ایک ایگزیجریشن کا مفہوم، ایک مبالغے کا مفہوم جو ہے وہ پیدا ہو. مبالغہ بیسیکلی کیا ہے کہ کسی بات کو بڑھا کر بیان کرنا، کسی صفت کو جو ہے نا اس کے اندر تھوڑی سی شدت پیدا کر دینا، کسی صفت کے اندر جو ہے وہ کوئی خاص ایک خوبی جو ہے وہ مزید اس میں ایڈ کر دینا. تو یہ چیز جو ہے مبالغہ کہلاتی ہے. ابھی آپ کو اوزان دکھاتا ہوں، کچھ مثالیں آئیں گی تو اور انشاءاللہ بات جو ہے واضح ہو جائے گی. تو ویسے تو مبالغے کے بہت سارے اوزان ہیں.
یہاں آپ کو 4 اوزان دیے گئے ہیں، اور ان 4 اوزان میں جو ہے یہ وہ 4 اس لیے دیے گئے ہیں کیونکہ یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور یہ بار بار جو ہے وہ استعمال ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو پہلا وزن ہمیں دیا ہوا ہے وہ ہے فعلانو، فعلانو۔ اچھا، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ تنوین نہیں ہے بلکہ ایک پیش ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ایک پیش ہے تو یہ کون سا اسم ہو گیا؟ اگر آپ کو شروع کا سبق یاد ہو، جی غیر منصرف، بالکل، تو یہ غیر منصرف لفظ ہے جو بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو فعلانو کے وزن پہ ہمارے پاس جیسے مثال ہے رحمانو، رحمانو، تو مادہ کیا ہے اس میں؟ را، ہا اور میم، یہ مادہ ہے، اور الف اور نون جو ہے وہ وزن کا حصہ ہے، تو فعلانو کے وزن پہ رحمانو۔ اچھا، فعلانو کا جو وزن ہے اس کی جو خوبی ہے وہ ہے شدت، ٹھیک ہے نا، یعنی انٹینسٹی کسی چیز کی زیادہ ہونا، کسی چیز میں شدت کا زیادہ ہونا، ٹھیک ہے نا۔ لہذا رحمان کا ترجمہ جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ انتہائی رحم کرنے والا، ٹھیک ہے نا، انتہائی رحم کرنے والا، وہ رحم کرنے والا جس کی رحمت میں جوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، رحمان۔ اچھا، ایک مطلب اس سے جو نارمل اسم بنے گا نا وہ بنے گا راحم، نارمل جو اس سے بنے گا اسم وہ بنے گا راحمن، اور راحم کا مطلب ہوگا رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ لیکن راحم میں اور رحمان میں جو فرق ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ رحمان ہوگا انتہائی رحم کرنے والا، یہ فرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، انتہائی رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، ٹھیک ہے نا، جس کی رحمت میں جوش ہو، یہ فرق ہے جو آپ کو نظر آئے گا۔ اب اس میں اگر ہم ایک دو مثالیں اور دیکھیں تو جیسے ایک مثال ہے جیسے ات شانو، ٹھیک ہے، ات شانو۔ اب ایک ہوتا ہے آتشن، آتش، آتش عین کے ساتھ یہ معنی ہوتے ہیں پیاسا، ٹھیک ہے نا، آتشن کے معنی پیاسا، لیکن جب ہم لے کر آئیں گے ات شانو تو ات شانو کا مطلب ہوگا انتہائی پیاسا، ٹھیک ہے نا، انتہائی پیاسا۔ اسی طریقے سے کسلانو، کسلانو کا مطلب ہوگا انتہائی سست، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے جو آنو، جو آنو کا بھوکا۔ اس طریقے سے غضبانو، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب آیا غضبانہ آصفہ، ٹھیک ہے نا، تو غضبانو یعنی انتہائی غصے والا۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں جو کہ ہمارے فعلانو کے وزن پر آتے ہیں۔ اچھا، اگلا ہمارا وزن ہے فعیلن۔ فعیلن کے وزن کی جو خوبی ہے وہ ہے تسلسل، یعنی اس میں جو صفات آتی ہیں اس میں عام طور پر ایک دوام، ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے نا، کنٹینیوسلی وہ چیز اس کے اندر چل رہی ہو۔ تو رحیم کے کیا معنی ہو جائیں گے؟ رحیم ان کے معنی ہوں گے ایسا رحم کرنے والا جس کی رحمت مسلسل ہو، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں مسلسل رحم فرمانے والا، اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے آپ دیکھیں جیسے رجیمن، رجیمن جو ہے اس کا بھی مطلب ہوگا مسلسل دھتکارا ہوا، قدیرن ہے، مسلسل قدرت رکھنے والا، حمیم یعنی مسلسل کھولتا ہوا، ہے نا، بصیرن ہے، ٹھیک ہے نا، سمیعن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے جو ہیں یعنی یہ وہ صفت ہے کہ جو اس کے اندر مستقل پائی جاتی ہو، یعنی اس پہ وہ صفت آتی ہے عام طور پر کہ جو اس میں مستقل پائی جاتی ہے۔ اچھا جی، اگلا وزن دیکھیں آپ، تو اب ہمارے پاس اگلا وزن ہے فعولن۔ یہ یہاں پر جو ہے نا تنوین لگانے میں مبالغہ ہو گیا، یہ ایک ہی دفعہ تنوین لگانی تھی، میں نے کہا میں مبالغہ پڑھانے لگا تو 2 دفعہ تنوین لگا دوں، تو یہ اصل میں ٹائپنگ مسٹیک ہے، تو آپ اس کو مبالغہ مت سمجھیے گا۔ تو ایک تنوین جو ہے وہ اس کو آپ حذف سمجھیں یہاں سے، تو ایک ہی تنوین ہے فعولن، ٹھیک ہے نا، فعولن۔ اچھا، فعولن میں کوئی خاص پیٹرن نہیں ہے، کوئی خاص خوبی نہیں ہے مبالغے کی، بس اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہوئے بہت لگا دیتے ہیں۔ تو جیسے غفورن کا مطلب ہوگا بہت بخشنے والا، ہے نا، غفورن کا مطلب ہوگا بہت بخشنے والا، ٹھیک ہے، غفور۔ اس طریقے سے بہت سارے الفاظ آتے ہیں جیسے شکورن، شکورن کا مطلب ہوگا بہت قدردانی کرنے والا۔ اچھا، یہ شکور کا لفظ اللہ کے لیے آتا ہے تو قدردانی کے معنی میں، اور جب بندوں کے لیے آتا ہے تو شکر کے معنوں میں آتا ہے۔
یعنی بندے کے لیے اگر شکور آئے گا تو مطلب بہت شکر کرنے والا، اور اللہ کے لیے شکور آئے گا تو بہت قدردانی کرنے والا۔ اسی طریقے سے ودود ان کا لفظ آتا ہے، تو ودود ان کے معنی ہوتے ہیں بہت محبت کرنے والا۔ یہ ہو گیا فعول کا وزن۔ اب آخری ہمارا وزن ہے فعال کا، فعال۔ اچھا، اس میں عین کے اوپر زبر ہے، ہاں تشدید کے اوپر ایک زبر بھی لگانا تھا، اور یہاں پر مبالغہ ہو گیا، اور یہاں پہ کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے اس نے زبر نہیں لگائی۔ تو فعال کے وزن پہ کی جو خوبی ہے وہ ہے کہ کام کو بار بار کرنا، یعنی ایسے کام کا ذکر لایا جاتا ہے کہ جس کو بار بار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جو ہے وہ جو پیشے یعنی پروفیشنز وغیرہ ہوا کرتے ہیں نا، وہ اس وزن پہ اکثر آپ کو ملتے ہیں، جیسے حمال، حمالن۔ تو حمال کہتے ہیں اصل میں وزن اٹھانے والے کو نا، جو ڈھوتا ہے نا، تو وہ یہ کام بار بار کر رہا ہوتا ہے اور یہ اس کا کام ہے، تو اس لیے حمال کے فعال کے وزن پر یہ لفظ ہے وہ آتا ہے۔ نجارن، خیاطن وغیرہ آپ نے یہ پڑھا ہوگا بالکل۔ پھر یہ کہ جیسے توابن کا لفظ ہے، تو تواب کا لفظ بھی بندے کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ کے لیے بھی آتا ہے۔ تو تواب کا جو مطلب بنے گا، اگر تو اللہ کے لیے ہوگا تو بار 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 توبہ قبول کرنے والا، اور اگر بندوں کے لیے آئے گا تو بار بار توبہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ وہاب کے معنی ہوں گے بار بار عطا کرنے والا۔ کذاب کا لفظ بھی اسی پر آتا ہے نا، بار بار جھوٹ بولنے والا یا انتہائی جھوٹا، اس طرح سے معنی اس کے بنتے ہیں۔ غفار، بار بار بخشنے والا، ہے نا، یہ سب چیزیں، یہ سب الفاظ۔ فعال لما یرید، بار بار کرنے والا جو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے اس کے معنی بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو مبالغہ سمجھ میں آ گیا کیا ہوتا ہے۔ اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے جناب جمع مکسر کے اوزان۔ جمع مکسر کے اوزان، ہم نے شروع میں یہ بات سمجھی تھی کہ جو جمع ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جمع سالم، ایک ہوتی ہے جمع سالم، یہاں پر شاید پڑھا تھا ہم نے، ہاں ایک یہ ہم نے پڑھا تھا، ایک ہوتی ہے جمع سالم مذکر میں، اور پھر جمع سالم مؤنث میں، لیکن ایک ہوتی ہے جمع مکسر، یہ جمع مکسر۔ تو کیا فرق ہم نے سمجھا تھا دونوں کے اندر، کہ جو جمع سالم ہوتی ہے اس میں ہمارا واحد اسم انٹیکٹ رہتا ہے، اپنی جگہ رہتا ہے، آخر میں ہم کچھ حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو جمع سالم ہوتی ہے اس میں جو اس کا واحد اسم ہوتا ہے وہ انٹیکٹ رہتا ہے، البتہ ہم آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جبکہ جمع مکسر میں کیا ہوتا ہے کہ جو واحد اسم ہوتا ہے وہ اس کی شکل بالکل بدل جاتی ہے، یا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ ہمارے پاس جمع بنتی ہے۔ اور دوسرے طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 اوزان اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، یعنی وہ کیا اوزان تھے، یہ تھا اونا، اینا، آتن اور آتن۔ تو اونا، اینا اور آتن اور آتن، یہ 4 ہمارے وہ ساؤنڈ ہیں کہ جو جمع سالم کے ہیں۔ اس کے علاوہ جمع کسی بھی وزن پر آئے گی وہ جمع مکسر کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی وزن پہ جمع آئے گی وہ جمع مکسر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ کو یہاں پر کچھ اوزان دے دیے گئے ہیں جو کہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں جمع مکسر کے لیے، لیکن یہ بات جان لیے کہ یہ طے شدہ نہیں ہے کہ کس لفظ کی جمع کس پہ بنے گی۔ یہ ایڈوانس لیول کے ٹاپکس ہیں، یعنی ایڈوانس لیول سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی کسی حد تک طے شدہ ہیں، لیکن وہ اتنے ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں کہ وہ ابھی ہم ان کو ڈسکس نہیں کر سکتے کہ کس لفظ کی جمع کس وزن پہ، یا جمع مکسر کی کس وزن پہ بنے گی۔ یہ چیزیں بھی کسی حد تک طے شدہ ہے، لیکن وہ اتنے ایڈوانس لیول کی بات ہے کہ ابھی ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ ابھی ہمارے پاس سہارا کیا ہے کہ ابھی اگر ہمیں کسی کی جمع مکسر تلاش کرنی ہوگی تو ہم ڈکشنری کا استعمال جو ہے وہ کر کے یہ کام کر سکتے ہیں، اور ڈکشنری میں وہ مادہ جب ہم ڈھونڈیں گے تو اس مادے سے بننے والے الفاظ بھی مل جائیں گے، اور ان الفاظ کی جمع کیا بنتی ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ طریقہ فی الحال ہمارا رہے گا۔ پہلا وزن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے افعال۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس وزن پہ اردو زبان میں بھی آپ بہت ساری جمع بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مال کی جمع کیا ہو گئی، اموالن، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ فرد کی جمع کیا ہو جائے گی، افرادن، قلم کی جمع اقلامن، ٹھیک ہے،
शजरुन की जमा अशजारुन, वलदुन की जमा औलादुन, ठीक है ना। फेलुन की जमा अफआलुन, ठीक है ना। इसी तरीके से कौलुन की जमा अकवालुन, नहरुन की जमा अनहारुन, लफ्जुन की जमा अल्फाजुन, ऐसे कि हबीबुन की जमा अहबाबुन, असहाबुन, ठीक है ना, और वगैरह वगैरह। तो आप इस पर बना सकते हैं। तो ये हो गया जी हमारा पहला वजन अफआलुन का। दूसरा वजन है फुउलुन, फुउलुन का। जैसे यहाँ जो जमा दी हुई है, रसूलुन की जमा क्या आ गई? और रसूलुन। अच्छा, किताबुन की जमा क्या होती है भाई? कुतुबुन। शरीरुन, शरीरुन का मैं बता रहा था क्या बनता है? सुरुरुन, बिल्कुल। और नजीरुन की जमा नुजुरुन। अल्फाज में फमा तुगनी नुजुर, तो वो नुजुर का असल लफ्ज है वो नुजुरुन है, ठीक है। तो ये जमा का एक वजन है हमारे पास। इस तरीके से अगला वजन है वो है अफइलाउ, अफइलाउ। तो अफइलाउ में जैसे वलीजुन की जमा क्या बन गई? औलियाउ, औलियाउ। इसी तरीके से नबीयुन की जमा क्या बन जाएगी? अम्बियाउ, ठीक है, अम्बियाउ। और तकीयुन, तकीयुन की जमा बनती है अतकियाउ, अतकियाउ। अच्छा, अगला वजन है फ़आइलु, फ़आइलु। अच्छा, इस वजन पे अक्सर उसकी जमा बनती है जो कि इस तरह का लफ्ज होता है जो गोल, जैसे मदीनतुन। तो मदीनतुन के आखिर में क्या आ रहा है? गोल था। तो इसकी जमा क्या बन रही है? इसकी जमा बनेगी मदाइनु। जैसे खजीनतुन असल में हमारा लफ्ज है वाहिद, की जमा बनी है खजाइनु। करीनतुन, तो करीनतुन की जमा बन जाती है कराइनु, कराइनु। तो आमतौर पर जो इस तरह के अल्फाज होते हैं ना फ़ईलतुन वाले, उनकी जमा जो है वो इस फ़ाइलु के वजन पे बन रही होती है। जजीरतुन की जमा जज़ाइरु। तो आमतौर पर फ़ईलतुन के वजन पे बनने वाले अल्फाज, उनकी जमा जो है वो फ़ाइलु के वजन पर आ रही होती है। अच्छा जी, चलिए अब आइए अगला वजन है मफ़ाइलु, मफ़ाइलु। तो जैसे कि, तो जैसे मकतबुन की जमा मकातिबु, है ना, मकतबुन की जमा मकातिबु। मस्जिदुन की जमा क्या बनेगी? मसाजिदु, ठीक है, मस्जिदुन की जमा मसाजिदु। मकअदुन की जमा मकाइदु, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए आखिरी वजन है हमारा फ़ुअलाउ, फ़ुअलाउ, ठीक है। जैसे शहीदुन की जमा शुहदाउ, शहीदुन की जमा शुहदाउ। ऐसे ही रहीमुन की जमा क्या बन जाएगी? रोहमाउ, रोहमाउ। ठीक से उलमाउ, है ना, उलमाउ, रोहमाउ, जुहलाउ, सुफहाउ। और बुराआउ भी आया है सूरह मुमतहिना के अंदर, इन्ना बुराआउ मिनकुम, बुराआउ जो है वो भी आया। और सुलहा, आपने देखा सुलहा। कबीर उनकी जमा कुबराउ, हुनफाउ, ठीक है ना, हनीफुन की जमा हुनफा। ठीक है, तो बस यही कुछ मिसालें हैं आज के लिए। तो ये है कि आज हमने कुछ 3-4 चीज़ें जो है वो देखी हैं। एक तो हमने देखे हैं मौज़ूसी अब्वाब की पहचान की कुछ नुकात, फिर हमने मुबालगा देखा है, और फिर जमा मुकस्सर को पढ़ा है। कल इंशाल्लाह हम ये मुज़ारे मंसूब और मुज़ारे मजज़ूम, इसकी तरफ जो है वो पेशकदमी करेंगे। तो ये इंशाल्लाह हमारा कल का टॉपिक होगा। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।